بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرزا پنسوتا اور آپ اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل جی ایم پی انسپائر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹینسز کے حوالے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹینسز 3 قسم کے ہوتے ہیں: زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ پہلا جو کائنڈ ہے ٹینسز کی، اس کا نام ہے زمانہ حال یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور تعریف اس کی یوں ہم کر سکتے ہیں کہ فعل حال مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ اردو فقرات کے آخر میں تا ہے، تے ہیں، تا ہوں، تی ہیں وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور بنانے کا طریقہ اس کا بہت آسان ہے کہ فعل حال مطلق بناتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ فاعل واحد یعنی ہی، شی، اٹ کے ساتھ فعل کی پہلی فارم لگا کر ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں، جبکہ فاعل جمع کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یو، وی، دے اور آئی کے ساتھ صرف فعل کی پہلی فارم لگائی جاتی ہے اور ایس یا ای ایس نہیں لگاتے۔ مثالیں اس کی یہ ہے کہ وہ اسکول جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ وہ جو ہے اس کی انگلش کیا ہوتی ہے، واحد ہے، تو اس کی انگلش ہی ہوگی۔ جانے کی انگلش گو ہوتی ہے، چونکہ یہ واحد ہے تو اس کے ساتھ ای ایس کا ہم اضافہ کر دیں گے۔ اور کام کیا کرتا ہے، جانے کا، اسکول جانے کا، تو ہم لکھ دیں گے گوز ٹو، ہی گوز ٹو اسکول۔ جو ہمارا پہلا سینٹینس آ جائے گا کہ وہ اسکول جاتا ہے، ہی گوز ٹو اسکول آ جائے گا، یعنی ہی، اور اس کے ساتھ آپ گو لگا کر ای ایس کا اضافہ کریں گے اور ساتھ ٹو اسکول لگا دیں گے۔ دوسرا سینٹینس ہمارا ہے ہم خط لکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہم جو ہے اس کی انگلش کیا ہے، آ جائے گی، وہی آ جائے گی، اور لکھنے کی انگریزی کیا ہوتی ہے، تو لکھنے کی انگلش جو ہے وہ آ جائے گی رائٹ۔ اور چونکہ جیسا آپ کو بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے کہ رائٹ جو ہے وہ صرف لگے گا، پہلی فارم لگے گی جب بھی فاعل جمع ہوگا، یعنی سبجیکٹ جب پلورل ہوگا تو اس میں آپ ای ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اس کی انگلش آ جائے گی اس سینٹینس کی، ہم خط لکھتے ہیں، وی رائٹ اے لیٹر۔ اور تیسرا سینٹینس ہے جو ابھی ہم لکھنے جا رہے ہیں، تم روتے ہو، اور تم کی انگلش کیا ہے، یو آ جائے گی، اور رونے کی انگلش کیا ہوتی ہے، ویپ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کو پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے اور بعد میں ہم لکھیں گے کہ یہ کام کیا کرتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کہ یہ روتا ہے، تو اس کی انگلش آ جائے گی یو ویپ۔ اور یہ ہمارے سادہ فقرے ہیں جو اس ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں کہ تم روتے ہو، یو ویپ آ جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھا فقرہ ہمارا آ جائے گا، اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جون سا بھی لفظ آپ لکھیں گے فقرے کے سٹارٹ کرتے ہوئے، پہلا لفظ آپ نے کیپٹل ڈالنا ہے، اور دوسرا جو ہے اینڈ پہ آپ نے صاف سر فل سٹاپ دیں گے، اور جو بھی فارم آف ورب آپ کو یاد کرنی چاہیے لازمی طور پہ۔ اور یہاں پہ میں کتاب پڑھتا ہوں، اور دیکھیں یہاں پہ میں جو ہے اس کی انگلش آئی ہوتی ہے اور پڑھنے کی انگلش ریڈ ہوتی ہے، اور یہ آئی چونکہ واحد ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایس یا ای ایس ہم نہیں لگاتے، تو اس میں یہ آ جائے گا آئی ریڈ اے بک۔ اور آخر میں آپ کیا کریں گے، فل سٹاپ لگا دیں گے۔ پہلا لفظ آپ نے کیپٹل لکھا آئی، اور اسی طرح یہ تو سادہ 4 فقرے میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ اس کے ہزاروں سینٹینس اس کے کر سکتے ہیں سادہ فقروں کے۔ تو اب ہم آپ کو اسی کے فعل حال جب آپ نے مطلق منفی بنانا ہے تو منفی فقرے بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فعل حال منفی جب آپ نے بنانا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے۔ آپ نے فعل حال منفی بناتے وقت آپ نے ڈز ناٹ اور ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ڈز ناٹ کہاں لگے گا، جب آپ واحد آپ کا ہوگا فاعل یعنی ہی، شی، اٹ، اور اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ڈز ناٹ لگائیں گے، اور ساتھ جو پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا ہوگا اس کو آپ کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں فعل حال منفی بناتے وقت فاعل واحد کے ساتھ ڈز ناٹ اور فاعل جمع کے ساتھ ڈو ناٹ جو ہے وہ آپ لگا دیں گے۔ اور
اینڈ پہ اگر پہلی فارم کے ساتھ SEIES لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ آپ کا نیگیٹو سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اس ٹاپک کے اوپر، ٹینسز کے اوپر ہو رہی ہے، جس کو ہم اسکرین شاٹ لے کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی اسپیڈ میں پرابلم آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم اوور کم کر لیں گے. تو اب اس کا فرسٹ سینٹینس لکھنے جا رہے ہیں منفی فقرات کا، کہ وہ اسکول نہیں جاتا ہے. اگر وہ اسکول نہیں جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہی، اور یہاں پہ کیا استعمال کریں گے، ڈز ناٹ. اور جو ہی ڈز ناٹ لگائیں گے تو گو کے ساتھ جو ایس یا یس لگا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں گے. تو ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول آ جائے گا، یعنی وہ اسکول نہیں جاتا ہے. تو یہ گو اور ٹو کے درمیان تھوڑا سا آپ نے اسپیس دینی ہے، جوڑنے نہیں لفظ. وہ اسکول نہیں جاتا ہے، ہی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول آ جائے گا. اسی طرح فاصلہ رکھنا چاہیے، تھوڑا سا لکھ کے آپ کو بتایا جا رہا ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے اس کی، تاکہ یہ جو ٹینسز ہیں یہ ہر کلاس میں استعمال ہو رہے ہیں. تم سیر کے لیے جاتے ہو، یہاں نہیں جاتے ہو، یہاں پہ نیگیٹو سینٹینس ہوگا تو نہیں جاتے ہو آ جائے گا. تو دیکھو یہاں پہ تم، اس کی انگلش آ جائے گی یو، اور سیر کے لیے نہیں جاتے ہو تو یہاں پہ آ جائے گا یو ڈو ناٹ گو فار اے واک. یو ڈو ناٹ گو فار اے واک آ جائے گا، اور آخر میں فل اسٹاپ ہم لگا دیں گے تو یہ فقرہ مکمل ہو جائے گا. اب دیکھتے جائیں، بہت ہی ایزی ہے. اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑے سے طریقہ اس کو یاد کریں گے تو. اب ایک اور سینٹینس دیکھتے ہیں. میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں. یہ بھی ایک سینٹینس ہے، میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں. اور اس کی انگلش کیا آ جائے گی، میں کی انگلش آئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور کتاب کی بک ہوتی ہے، اور پڑھنے کی انگلش ریڈ ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے وہی طریقہ کار استعمال کرنا ہے. سبجیکٹ لگائیں گے آئی، اور اس کے بعد ڈو ناٹ ریڈ اے بک. آئی ڈو ناٹ ریڈ اے بک. یہ ہمارا لکھنے سے سینٹینس مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں ہم کیا کریں گے، فل اسٹاپ لگا دیں گے. اور یہ فاصلہ رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کا جو سینٹینس لکھا ہوا ہے وہ ایزیلی پڑھا جا سکے اور اس میں کوئی آپ کو پرابلم پیش نہ آئے. تو دیکھتے جائیں. اس کے اندر نیگیٹو سینٹینس بنانے کا آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ہم نے ڈز اور ڈو کا استعمال کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب آخری ہمارا سٹیپ ہے ٹینس کا، جس میں ہم سوالیہ فقرات کے متعلق پڑھیں گے. اور سوالیہ فقرات بہت ایزی ہوتے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں ہم، کہ فعل حال سوالیہ بناتے وقت، فعل حال مطلق سوالیہ بناتے وقت ہم ڈز اور ڈو کو فقرے کے شروع میں لگا دیتے ہیں. اور ایک وہ کام آپ نے اور کرنا ہے کہ ڈز اور ڈو کا جو ڈی ہوتا ہے اس کا پہلا لفظ کیپٹل کر دینا ہے آپ نے. اور آگے روٹین میں آپ لکھیں گے، اگر ہی شی کوئی اس طرح کا ورڈ آتا ہے تو پھر صاف ظاہر اس کا پہلا لفظ آپ سمال کر دیں گے. پہلے وہ کیپٹل تھا تو پھر آپ سینٹینس میں لکھتے ہوئے اس کو سمال کر دیں گے، اور باقی فقرے کی ترتیب وہی رہے گی. اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سائن آف انٹیروگیشن، یعنی سوالیہ نشان آپ نے لگانا ہے. تو یہ آپ کا سینٹینس مکمل ہو جائے گا. تو دیکھیں، سوالیہ فقرات بناتے وقت یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ڈز اور ڈو کو فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں، اور آخر میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں، یعنی فقرے کے آخر میں. اردو فقرے کا جو سائن آف انٹیروگیشن ہوتا ہے وہ اس کا کہہ لیں کہ منہ، اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے، اور انگلش میں رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے.